نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اگر میرے مدنی کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کے چیتڑے کر دیتی۔ احییکم احییکم۔ تو پچھلے جمعے کو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر ہم دنیا میں عزتیں پانا چاہتے ہیں اور عروج چاہتے ہیں اور کامرانیاں چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں ہمیں حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اچھے معنوں میں، صحیح معنوں میں ایمان والے بنے تو پھر ہمیں ویسا بننا ہوگا جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بننے کا حکم دیا ہے۔ اور جب پچھلے جمعے کو میں نے آپ کے سامنے کچھ ذکر فرمایا صحابہ کا کہ صحابہ کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں تھے، دنیا میں ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی ہمارے بارے میں نہیں سوچتا تھا۔ اللہ کی شان کہ وہ جنہیں لوگ جنگلی کہتے تھے، اللہ کی شان محمد کی غلامی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پوری دنیا کا عروج عطا فرما دیا، پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرما دی۔ تو میرے پیاروں ہمیں یہ پتہ چلا عزتیں، عروج، کامرانیاں اگر کسی رستے سے مل سکتی ہیں تو وہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ اب وہ طریقے ایسے تو نہیں آئیں گے نا، دیکھیں نا کسی سے محبت تب ہوتی ہے جب اس کا پتہ ہوتا ہے، اس کے کمالات کا پتہ ہو، اس کے حسن کا پتہ ہو، اس کی صفات کا پتہ ہو، اس کے مقام کا پتہ ہو، پھر کسی سے انسان محبت کرتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہر ایک سے محبت ہو جاتی، یعنی جس کے کمالات انسان پر ظاہر ہو جائیں تو پھر جا کے محبت ہوتی ہے۔ تو ارادہ یہ کیا ہے کہ حضور کی سیرت کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہر جمعے ذکر کرنا شروع کریں تاکہ ہمیں سب سے پہلے تو حضور کی محبت عطا ہو جائے۔ اب محبت ہو گئی تو پھر وہ کہتے ہیں نا محبت خود سکھاتی ہے انداز محبت۔ جب ایک دفعہ محبت ہو گئی تو آٹومیٹیکلی پھر حضور کے طریقوں پر چلنا آسان ہو جائے گا، حضور کی سیرت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو میرے پیاروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اس دنیا میں تشریف لائے اس کو تاریخی روایات کے مطابق عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام الفیل یہ ایک بڑا سیرت کے کتابوں میں یہ بڑا ایک سنہرا باب ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کی اس سال میں حفاظت فرمائی تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کا نام تھا ابرہا۔ اس نے دیکھا کہ بعض لوگ مکے جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، ہر سال آتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا، یہ لوگوں کو ہمارے شہر سے محبت کیوں نہیں ہے، جا کے مکے سے محبت کیوں ہے، عیسائی تھا نا۔ اس نے کہا جی پتہ کرواؤ۔ پتہ کروایا گیا، کہا جی ایک وہاں پہ چار دیواری ہے بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، لوگ وہاں جا کے طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، طواف کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں بھی یہاں پہ ایک بیت بناتا ہوں، ایک گھر بناتا ہوں تاکہ دنیا یہاں آئے، انویسٹمنٹ یہاں آئے، کاروبار یہاں ہو۔ تو اللہ کی شان اس نے ایک بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا۔ اب ہوتا کیا ہے
کہ حرم کے کسی آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اللہ کے گھر کے مقابلے میں گھر بنایا ہے، اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں گھر بنایا ہے، اس نے جا کے وہاں پر جو ہے نا ایک تو اس کو توڑ پھوڑ کی، اسے گندا مندہ کیا اور آ گیا۔ اب یہ بات پتہ چلی وہ یمن کے بادشاہ ابرہہ کو، اس نے کہا میرے گھر کو کسی نے خراب کیا ہے، اب میں اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں بیت اللہ کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو ہے اس وقت کا ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ سپر پاور سمجھا جاتا تھا اسے۔ روایات میں آتا ہے کہ 60,000 کا لشکر وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور جو آج کے دور میں بلڈوزر کام کرتے ہیں نا، اس کے مقابلے کے اس نے نا ہاتھی بڑے بڑے جو ہیکل ہاتھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اللہ کی شان، جو جو قبیلہ راستے میں پڑتا تھا اس کی تعداد کو دیکھ کر، اس کے جلال کو دیکھ کر، اس کے عروج کو دیکھ کر وہ ہٹ جاتا تھا۔ نہیں بھائی ہم تو مقابلہ نہیں، 60,000 کا مقابلہ کون کرے، 60,000 کا مقابلہ کون کرے۔ اللہ کی شان، بیت اللہ کے قریب پہنچتا ہے تو رستے میں جو چیز ملتی تھی نا قبضے میں لیتا تھا، قبضے میں لیتا، قبضے میں لیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اسی قبضے کے دوران حضرت عبد المطلب جو جناب رسول اللہ کے کیا تھے دادا، ان کے اونٹ بہت سارے اس نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اب حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ اپنے تمام رفاقوں کو کہتے ہیں کہ بھائی میں جاتا ہوں اس سے اونٹ چھڑا کے لاتا ہوں۔ اب ہو رہا کیا ہے، وہ دور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو دیکھتا ہے نا، تو وہ ایسا حسن اور ایسا کمال اللہ نے انہیں دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھی سے اتر کے نیچے آ جاتا ہے، یعنی بے اختیار آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی کیا کام ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا جی وہ رستے میں میرے چند اونٹ چر رہے تھے، تم نے پکڑ لیا ہے، انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو۔ تو وہ ابرہہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا یہ اتنا بڑا آدمی، اتنا پرروب آدمی آ رہا ہے، یہ مجھے کہے گا بیت اللہ کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور تم اپنے اونٹ مانگنے آ گئے، اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے آ گئے۔ تو ابرہہ کے سامنے حضرت عبد المطلب نے کمال جواب دیا، کہا بھائی ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اسی لیے میرے اوپر لازم ہے میں ان کی حفاظت کروں۔ اس بیت اللہ کا مالک رب کائنات ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اچھا جی جاؤ 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 اونٹ لے جاؤ، واپس چل پڑے۔ اب جیسے ہی اونٹ کو بیت اللہ کی سمت چلایا جاتا ہے، وہ ایک بڑا ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود، بیت اللہ کی جانب چلایا جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، دائیں چلاؤ چلتا ہے، بائیں چلاؤ چلتا ہے، پیچھے چلاؤ چلتا ہے، بیت اللہ کی طرف نہیں جا رہا۔ اب اللہ کی طرف سے ایک نشانی آ گئی کہ بھائی معاملہ خراب ہے، ایسا نہ کر۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں اللہ رب العزت بندے کو ایسے نہیں پکڑتے، اللہ انسان کو مہلت دیتے ہیں، اللہ انسان کو وقت دیتے ہیں، اور جب انسان اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، توبہ نہیں کرتا، تو پھر ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی ایسی پکڑ آتی ہے پھر اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اب ہر سمت ہاتھی چلنے کے لیے تیار ہے، بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا سمجھا نہیں، قاضی وار کرو، پیدل لوگ چل پڑے۔ اب اللہ کا امر، اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے، اور روایات میں ہے کہ سمندر کی جانب سے، جدہ کی جانب سے کچھ پرندے آتے ہیں، وہ پرندے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے ہیں، اور روایات میں آتا ہے ایک کنکری ان کے منہ میں ہے اور ایک دو کنکریاں ان کے پنجوں میں ہیں، اور ایک بہت بڑا گول، ایک بہت بڑا ہجوم پرندوں کا آتا ہے، اور وہ کنکری صرف پھینکتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ذہن میں آتا ہے اللہ کو مقابلے کے لیے اس سے بڑی طاقت کی ضرورت ہے۔ ابرہہ کیا لایا تھا، ہاتھی، کیوں کہ میں بیت اللہ کو گراؤں گا، میں سپر پاور ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں اس سے بڑی کوئی مخلوق لے کے آئے، اللہ کوئی بہت بڑی مخلوق لے کے آئے، اللہ نے ایک چھوٹا سا پرندہ
جسے دنیا میں کوئی طاقت نہیں سمجھی جاتی اسے آسمان پہ لائے. روایات میں آتا ہے وہ صرف اپنے منہ سے کنکری کو چھوڑتے تھے تو جیسے ایٹم یا گولی کام کرتی ہے نا، جسم کے ایک حصے سے داخل ہوتے تھے اور دوسرے حصے سے نکل جاتے تھے. پوری قوم، وہ پوری 60,000 کی جماعت اللہ نے چھوٹے چھوٹے آبابیلوں کے ذریعے ہلاک کر دی. اور اس واقعے کا ذکر قرآن میں فرما دیا. کیا بھائی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم اللہ کا مقابلہ کرتے ہو، تم کہتے ہو ہم سپر پاور ہیں، ہم بہت بڑی ٹیکنالوجی ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل. میں نے کوئی مقابلے کے لیے کوئی بہت بڑی بلا نہیں بھیجی، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں اور جس سے وہ پورا 60,000 کا لشکر وہ جو ہے وہ خشو خاشاک ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. اللہ کی شان. یہ واقعہ ختم ہوتا ہے. اسی واقعے کے 50 دن گزرنے کے بعد جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ اور والدہ کا نام تھا آمینہ. اللہ کی شان. ہوتا کیا ہے کہ حضرت عبداللہ جو تھے نا، وہ کسی سفر کے لیے تجارت کی غرض سے کہیں شہر سے باہر جاتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، عمر 6 ماہ ہے اور والد کا انتقال ہو گیا. حضرت آمنہ کہتی ہیں یہ امتحان تو میرے اوپر بڑے آئے، تکلیف تو بڑی تھی، لیکن یہ جو بچہ میرے پیٹ میں تھا، اس بچے کے اندر نہ جانے کیا برکتیں تھیں، کیا خوبیاں تھیں کہ نہ کسی دن میرے سر میں درد ہوا اور نہ کسی دن مجھے حمل کی تکلیف ہوئی. اور کہتے ہیں جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو وہ معصوم بچہ سجدے میں گر گیا. اور حضرت آمنہ کہتی ہیں پورے کمرہ جو ہے نا وہ نور سے بھر گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو عورتوں کے اندر ہوتا ہے نا، بچوں کو دیکھنے جاتی ہیں، دیکھیں جی کیسا حسین ہے، کیسا خوبصورت ہے. تو عورتیں جب دیکھتی تو دوسروں کو بتاتی، اوہ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے جی، آمنہ کے گھر میں بڑا پیارا بچہ ہے جی، ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا بچہ نہیں دیکھا، ہم نے ایسا خوبصورت بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. تعریفیں کرتی. تو اللہ کی شان. حضرت عبد المطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو رہا نہیں جاتا، بیت اللہ لے جاتے ہیں اور راستے میں لے کے جا رہے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کیا خوبصورت بچہ ہے، کیا پیارا بچہ ہے، کیا کمال کا بچہ ہے، ہم نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. بیت اللہ سے واپس لاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بچہ ایسا ہے جس کی ہر ایک نے تعریف کی، تو آج سے اس بچے کا نام میں محمد رکھ رہا ہوں. محمد کہ جس کی بہت تعریفیں کی گئی ہوں. کیا مطلب؟ محمد جس کی بہت. اور یہ کائنات میں واحد ایسا نام تھا جو اس سے پہلے کسی نے کسی کے لیے نہیں رکھا تھا، جو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے منتخب کر کے رکھا تھا. اللہ نے حضرت جناب رسول اللہ کو کیا خوبصورتی عطا کی تھی کہ ایک دن ام سعدیہ، حلیمہ سعدیہ جو تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی، وہ بیٹھی ہیں اور اللہ کی شان کون بیٹھے ہیں؟ عبد المطلب بیٹھے ہیں. اور کون بیٹھی ہیں؟ آپ کی والدہ بیٹھی ہیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ آمنہ یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنا پیارا بچہ ہے، اتنا کمال کا بچہ ہے کہ میں نے دیہاتوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. کیوں؟ دیہات سے آئی تھی اور میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. حضرت آمنہ کہنے لگی تو کیسی باتیں کرتی ہو، تم دیہات کی رہنے والی ہو، میں تو مکے میں رہنے والی ہوں، یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے تاجر آتے ہیں، بڑے بڑے کاروان آتے ہیں، میں نے کبھی شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. تو عبد المطلب بیٹھے تھے، کہنے لگے اور تم دونوں کیسی باتیں کرتی ہو، میں نے تو دنیا کے سفر کیے ہیں،
تم گاؤں چھوڑو، تم شہر چھوڑو، میں نے دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں نے اس کمال والا دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ایک رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاریوں والی ایک چادر پہن رکھی ہے، سرخ دھاریوں والی، یعنی ایسی چادر تھی کہ جس کی ایک تار سفیدی ہے اور ایک تار سرخ ہے، پہنی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک نظر جناب معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں اور ایک نظر 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر ایک نظر اپنے چاند کو یعنی جناب رسول اللہ کو دیکھتا ہوں، پھر دوسری نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کہتے ہیں پھر پلٹتا ہوں، پھر اپنی نظر دنیا کے چاند پہ لاتا ہوں، اور پھر ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں خدا کی قسم، میرا مدنی، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اور کیا کہا شاعر نے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ کہا کہ یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، چاند سے حضور کو تشبیہ دے رہا ہے، کہا اس کے اندر تو کیا ہیں جی گھڑے ہیں، اور مدنی کا چہرہ تو چمکنے والا نور ہے۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، جناب رسول اللہ کو اللہ نے بڑا کمال اور حسن عطا فرمایا تھا، اور جو صفات اللہ نے انہیں دی تھی وہ کسی اور کو نہیں دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں میرے مدنی کو دیکھ لیتی، حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیتی، تو کبھی اپنے ہاتھ نہ کاٹتی۔ وہ روایت آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے نا، انہیں اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا، اور مصر کی بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ ان کی دیوانی ہو گئی تھی۔ کیسے ہوا؟ ایک مجلس کے اندر حضرت یوسف آتے ہیں اور مصر کی بڑی بڑی رؤساء کی بیٹیاں اور بیویاں اس مجلس کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں پھل ہوتے ہیں، وہ چھری سے پھل کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی اس مجلس میں داخل ہوتے ہیں نا، تو وہ عورتیں پھلوں کو کاٹنا بھول جاتی ہیں، اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اگر میرے مدنی کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کے چیچڑے کر دیتی، اپنے کلیجے کے چیچڑے کر دیتی کہ میرا مدنی کتنا خوبصورت ہے، میرے مدنی کو اللہ نے کیا حسن عطا فرمایا ہے اور کیا کمال عطا فرمایا ہے۔ تو کہا نا کہ نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، کانٹا بھی پھول ہے۔ تو اللہ نے حضور کو بڑی صفات عطا فرمائی۔ اب ہوتا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو شہر سے دیہات بھیجتے تھے، کیوں کہ وہاں کی غذائیں بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو شہر کی غذا ہے اس سے بالکل 100% مختلف غذا کس کی ہے، دیہات کی ہے، یعنی بالکل ایسی غذا ہوتی ہے جس سے انسان کے جسم کو نقصان نہیں، تکلیف نہیں۔ اللہ کی شان کیا ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے کچھ عورتیں جو ہیں نا خود شہروں کا سفر کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت لینے کے لیے آئی تھی، اس عورت کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، یہ قافلے میں تھی اور بہت ساری خواتین آ رہی تھی۔ اب یہ تھوڑی سی غریب تھی، حالات ٹھیک نہیں تھے، تو جس سواری پہ آ رہی تھی نا وہ سواری بھی بڑی لاغر تھی۔ اب اپنے شہر سے چلی ہیں، قبیلہ سعد سے چلی ہیں، اور اللہ کی شان ہوتا کیا ہے کہ سواری آہستہ آہستہ چل رہی ہے، اونٹنی وہ جس سواری پہ وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ تو ساتھ والی سہیلیوں نے کہا حلیمہ تیری سواری بڑی سست ہے،
تیری سواری بڑی سست ہے، ہم بڑے لیٹ پہنچیں گے، پھر مکے میں بڑی دیر سے پہنچیں گے۔ تو کہا تھوڑا سا میرا خیال کرو۔ پھر وہ تھوڑے سا آگے گئی، وہ سواری تو اپنے قدموں پہ جیسے تھی ویسے چل رہی تھی۔ تو آگے مقام پہ انہوں نے کہا جی حلیمہ اب تو آ جائیں، ہم جاتے ہیں، ہمیں تیرے ساتھ تیرا انتظار نہیں ہوتا۔ اب وہ مکے جاتی ہیں نا، تو جو بڑے بڑے رؤساء کے بچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے قبائل کے بچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالداروں کے بچے ہوتے ہیں، تو ہر کوئی لے لیتا ہے، ہر کوئی لے لیتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آتا تو پوچھتے یہاں کوئی بچہ ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا جی باپ کیا کرتا ہے؟ کہا جی باپ تو فوت ہو گیا۔ تو وہ سوچتی کہ ایک یتیم کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا، یتیم کے گھر سے کیا ملے گا، وہ چلی جاتی، دروازہ چھوڑ دیتی۔ اب اللہ کی شان ہوتا کیا ہے کہ مکے کے سارے بچے وہ عورتیں لے لیتی ہیں جن کو لے کے جانا ہوتا ہے، ایک ذات رہ جاتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضرت آمنہ کو بڑی تکلیف ہوتی کہ جب کوئی یہ کہتا کہ یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے، اسے کون لے کے جائے، اس کا باپ تو کچھ دے نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، اسے تو ہمیں کچھ ملے گا نہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ جو ہے نا، مکے آتی ہیں، بچہ کوئی نہیں، خاوند سے کہتی ہیں، اور پتہ چلتا ایک بچہ ہے لیکن ہے یتیم، خاوند سے کہتی ہیں کہ اچھا نہیں لگتا ہم خالی ہاتھ جائیں، ایک نظر دیکھیں تو صحیح نا، سنی سنائی کیا ہوتی ہے، دیکھیں تو صحیح بچہ کیسا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی کہتی ہیں کہ میں جاتی ہوں، آمنہ سے کہتی ہوں اپنے بچہ تو دیکھا ہو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ حضرت آمنہ بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہیں، کہتی ہیں ایک محبت بھری مسکراہٹ سے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں۔ تو حلیمہ کہتی ہے آمنہ مجھے اس گھر سے کچھ ملے نہ ملے، اس بچے کی مسکراہٹ ہی میرے لیے کافی ہے، یہی کافی ہے، اس بچے کو میں ساتھ لے کے جاتی ہوں۔ اللہ کی شان پھر لے کے جاتی ہیں۔ تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہاں سے آگے چلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی حقیقی محبت عطا فرمائے اور حضور سے حقیقی معنوں میں عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو کہا جو سنا اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا